منتقم تو منتقم منتقم تو منتقم حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم علم و ہدایت کے امام کے بغیر رہ جاؤ گے اور تم میں سے ہر ایک دوسرے سے برات و بیزاری کا اظہار کر رہا ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شیعان آل محمد، تم اس طرح گھس جاؤ گے جیسے آنکھ میں سرما گھس جاتا ہے، کیونکہ سرما لگانے والا یہ تو جانتا ہے کہ سرما کب لگایا گیا، مگر یہ نہیں جانتا کہ وہ آنکھوں سے کب غائب ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح تم میں سے جو شخص ہماری شریعت پر صبح کو نظر آئے گا وہ شام کو اس سے نکل چکا ہوگا، پھر اگر کوئی شخص شام کو ہماری شریعت پر نظر آئے گا تو وہ صبح کو اس سے بیر ہو گیا ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل کے سب سے زیادہ مقرب بندے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ لوگوں پر مہربانی کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ پس جہاں وہ جائیں تم بھی جاؤ، جہاں سے وہ الگ ہٹ جائیں تم بھی گریز کرو۔ اس سے مراد آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کو لیا ہے، کیونکہ انہی میں حق ہے اور وہی اوصیاء ہیں اور انہی میں ائمہ ہیں۔ تم لوگ جہاں بھی انہیں دیکھو ان کی پیروی کرو، اور اگر کسی دن تمہیں ان میں سے کوئی نظر نہ آئے تو تم اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر سے مدد چاہو اور اس ہی سنت پر چلتے رہو جس پر تم اب تک ان کی موجودگی میں تھے، اور اس کی پیروی کرتے رہو، اور انہی سے محبت رکھو جن سے تم محبت رکھتے تھے، اور ان سے بغض رکھو جن سے اب تک تم بغض رکھتے تھے۔ پس جلد ہی امام قائم علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم علم و ہدایت کے امام کے بغیر رہ جاؤ گے اور تم میں سے ہر ایک دوسرے سے برات و بیزاری کا اظہار کر رہا ہوگا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم میں سے جو امام قائم ہوگا اس کی غیبت طویل مدت تک رہے گی۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں اس زمانہ غیبت میں شیعہ اس طرح پھریں گے جیسے چوپائے چراغاں کے تلاش میں پھرتے ہیں، مگر ان کو چراغاں نہیں ملتی۔ مگر یاد رہے کہ جو شخص اس زمانہ غیبت میں اپنے دین پر قائم رہا اور اپنے امام کی طولانی غیبت کی وجہ سے مایوس نہ ہوا، وہی قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں ہوگا۔ پھر فرمایا، جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو اس کی گردن میں کسی کی بیعت کا قلعہ نہ ہوگا، وہ کسی کا محکوم نہ ہوگا، اس لیے ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا جائے گا اور وہ جسمانی طور پر غائب رہیں گے۔